بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عليكم 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج سے دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارا عنوان 12 صادقین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت اور محمد والے محمد سنتر صلوات۔ 12 صادقین کے عنوان سے کل سے سلسلہ گفتگو آج دوسرے مرحلے میں داخل ہے، اور پروردگار عالم نے بڑی صراحت کے ساتھ قرآن میں بھی اثنا عشر کا لفظ استعمال کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ مجھے اس عدد سے کتنی محبت ہے۔ نہیں تو اللہ چاہتا جب اس نے قسم کھائی ہے کہ بس سماء ذات البروج، مجھے برجوں والے آسمان کی قسم، تو اللہ نے آسمان میں 12 بروج ہی رکھے ہیں، گویا اس نے اس آسمان کی قسم کھائی ہے جس میں 12 بروج ہیں۔ تو پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سا آسمان ہے، یہ کون سے 12 بروج ہیں، پیغمبر نے کہا آسمان میں اور 12 میرے خلیفہ۔ تو دیکھیے 13 بھی ہو سکتے تھے اور 11 بھی برج ہو سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے 12 ہی بروج رکھے، اور ان بروج کے ذریعے سے اس نے آسمان کو زینت عطا کی۔ جب
میں کہہ چکا کہ آسمان سے مراد محمد ہیں، تو اب آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ اور میں نے نہیں کہا، یہ خود رسول نے کہا ہے کہ سما سے مراد میں ہوں۔ تو ان بروج سے اللہ نے آسمان کو زینت عطا کی ہوئی ہے۔ انسان کا دل لگا ہوا ہے اس دنیا میں ان 12 کی وجہ سے۔ نفس کی آمد و شد ان 12 بروج کی وجہ سے، موسموں کا تغیر و تبدل ان 12 بروج کی وجہ سے، دن کا رات میں بدلنا ان 12 کی وجہ سے، رات کا دن میں تبدیل ہو جانا ان 12 بروج کی وجہ سے، موسم آئے اور گئے ان 12 بروج کی وجہ سے، بارش برسی ان 12 بروج کی وجہ سے، ہوا چلی ان 12 بروج کی وجہ سے۔ جو علم فلکیات جانتے ہیں، جو ایسٹرونومی سے شغف رکھتے ہیں، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ آسمان جب تغیر و تبدل کی منزل پر آتا ہے، جب ستارے اپنی چال بدلتے ہیں تو موسموں کی چال بھی بدل جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایوان حکومت کے کرتا دھرتا افراد کو بھی بتا دیا جائے، نہ معلوم ستارے کس وقت چال بدل لیں اور نہ معلوم کس کا تختہ کب الٹ جائے۔ یہ دنیا کو جو چلا رہے ہیں، یہ دنیا کو جو چلانے کے دعوے دار ہیں، یہ پوری کائنات کو اور اس پورے کرۂ ارض کو، اس دنیا کو چلانے کے جو دعوے دار ہیں، ان سے محو گفتگو ہوں کہ یہ 12 بروج جب اپنے محور میں حرکت کرتے ہوئے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے والے حکمران جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سپر پاور اللہ، یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سپر پاور اللہ ہے۔ وہ جب چاہے تناب کھینچ لے اور کوئی بھی صاحب مملکت جو بیٹھا ہو وہ منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بس سماء ذات البروج، مجھے بروج والے آسمان کی قسم، اور پیغمبر نے اس کی تشریح کر دی۔ تو اب جب تشریح رسول کر دیں تو اس سے ہٹ کر تو کوئی تفسیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کے قلب سلیم پر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن صرف آیت بن کے نازل نہیں ہوا ہے، تفسیر و تعویل کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن پیغمبر پر صرف آیتوں کی صورت میں نہیں بلکہ تفسیر و تعویل کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ علی جب گئے ہیں اپنے حجرے میں تو یہ کہتے ہوئے گئے ہیں، اس وقت تک دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع کر کے نہ لے آؤں، اس لیے کہ رسول نے مجھے ہی بتایا ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، پہاڑ پر نازل ہوئی یا ذرات پر نازل ہوئی، آسمان کے ذرات پر نازل ہوئی، بادلوں پر نازل ہوئی، کس کے قلب پر نازل ہوئی، ملائکہ کے لیے ہے یا فرشتوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے یا مومنوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے ہے۔ علی نے کہا پیغمبر نے مجھے قرآن کی آیت کی ایک ایک تفسیر بتائی ہے، تو جیسے رسول آیات کی تفسیر جانتے ہیں ویسے ہی علی بھی آیات کی تفسیر جانتے ہیں۔ ایک بار 12 صادقین میرا عنوان، اور میں اب گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک بار آیت آئی سورہ عنکبوت میں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا سوائے کافروں کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ سلامت رہے، گفتگو شروع ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ قرآن ہی سے سمجھ گئے؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ہاتھ بلند ہوئے تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی آگے بڑھنے میں۔ قرآن نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہوں، ہماری آیات کا وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہوں۔ یہاں لفظ آیات نے بتایا کہ ایک آیت کی بات نہیں، اور آیات بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آیات کا سوائے کافروں کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ کافر کا مطلب ہی انکار کرنے والا۔ ذرا روکا ہے میں نے جملہ، پاکستان کے اس بھولے بھالے عوام کو بتایا جائے جو مولویوں کے کہے میں آ کر
جو مولوی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ عوام کو بتایا جائے کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، انکار کرنے والا۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اگر آج مولوی کسی مسلک کو کافر بتا رہا ہے تو کم از کم بھولے بھالے عوام ان کافروں سے پوچھے تو کہ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ کافر کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ہم لا الہ کہہ رہے ہیں، ہم بتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہی کہیں گے کہ ہم بتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب انکار کفر اور کافر انکار کرنے والے، تو کہہ دیا اللہ نے وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا سوائے کافروں کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ روک دیا ہے میں نے جملہ، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں کل سے متصل ہو کے آپ کے حوالے کروں، اجازت ہے؟ کل میں نے گفتگو کی اور آپ کے سماعتوں میں وہ گفتگو نقش ہے، یقیناً آپ نے وہ گفتگو محفوظ بھی کی ہوئی ہے اور یاد بھی کی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے اور علماء اہل سنت نے اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کیا۔ اور میں نے کل یہاں تک گفتگو کامل کی کہ ملا متقی ہندی نے کنز العمال میں بڑی صراحت کے ساتھ رسول کی حدیث کو محفوظ کر دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ سیکون الائمۃ من بعدی اثنا عشر اولہم علی وآخرہم مہدی، ان میں پہلا علی ہوگا اور آخری مہدی ہوگا۔ کنز العمال جا کے پڑھو کہ پیغمبر نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا تھا، صراحت کے ساتھ کہا تھا، اس لیے کہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ایک روایت لکھی اور وہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں جہاں میرے نوجوان دوست بیٹھے اس روایت کو محفوظ کریں کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایسے میں ایک یہودی آ گیا۔ یہودی آیا، اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں یہودیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب تک نبی ہے یا کوئی صاحب امر ہے، اس لیے کہ نبی صاحب شریعت ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو کسی کو مسجد میں آنے دے، چاہے پابندی لگا دے۔ عام مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ نبی ہے، اجازت دے دے گا تو اجازت مل جائے گی، لیکن یہاں پر کسی عام مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم خدا میں کسی مشرک کو بلا لے۔ جملہ تو محفوظ کیا کرے، عام کسی مولوی کو، ملا کو، مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کو، کسی بھی کافر کو، کسی بھی نجس انسان کو اللہ کے پاک گھر میں بلائے۔ یہ صاحب شریعت، بانی شریعت کو اجازت ہوتی ہے، یہ نبی کا اور رسول کا اختیار ہوتا ہے من جانب اللہ کہ وہ جسے چاہے بلائے، جسے چاہے ہٹائے۔ بلانے پہ آئے تو یہودی کو بلا لے، جی ہے، سلامت رہے آپ۔ توجہ فرمائی آپ نے، امام حاکم نے لکھا، یہودی آیا اور ختمی مرتبت سے گفتگو شروع کی اور اس نے کہا کہ ہر نبی کے اوصیاء اور وصی ہوتے ہیں، آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ مستدرک سے روایت آپ کے حوالے، یہودی پوچھ رہا ہے کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، کہ آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ میں یہ روایت نہ پڑھتا اگر صرف میرے گھر کی روایت ہوتی، لیکن میں کیا کروں کہ امام اہل سنت نے اس روایت کو لکھا، اسی روایت آپ کے حوالے۔ آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ یہودی پوچھ رہا ہے رسول سے، آپ کا بھی کوئی وصی ہے؟ پیغمبر نے کہا ایک نہیں 12 ہیں۔ کہا ایک نہیں 12 ہیں۔ اس نے کہا نام بتائیے، پیغمبر نے کہا پہلا علی۔ امام حاکم لکھ رہے ہیں پہلا علی، کہا پھر حسن، کہا پھر حسین، کہا پھر زین العابدین، کہا پھر محمد باقر، کہا پھر جعفر صادق، کہا پھر موسی کاظم، کہا پھر علی رضا، کہا پھر محمد تقی، کہا پھر علی نقی، کہا پھر حسن عسکری، کہا پھر مہدی۔ توجہ ہے، پیغمبر نے یکے بعد دیگرے 12 نام گنوائے۔ جب 12 نام، توجہ، جب 12 کے 12 نام گنوا دیے تو امام حاکم کہتے ہیں وہ یہودی بلند ہو گیا، کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہاتھ آگے لائیے۔ پیغمبر ہاتھ آگے لائے
اس نے ہاتھوں کو چوما اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انکا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے کہا کیوں گواہی دے رہا ہے، کیوں مسلمان ہو گیا؟ مسکراتے ہوئے رسول نے پوچھا کیوں مسلمان ہو گیا، کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا جس ترتیب سے آپ نے نام بتائے ایسا ہی توریت میں بھی لکھے ہیں، زبور میں بھی لکھے ہیں۔ تو اب جملہ میں اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ محفوظ کر لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتم النبیین مسلمان جس کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان جس سے نسبت پر فخر کر رہے ہیں، اس نبی نے یہودیوں کو تو بتا دیا کہ میرے 12 کے نام کیا ہوں گے، ایک جملہ عرض کروں کہ کہیں ذرا پوچھئے گا اسی روایت سے، امام حاکم ہی سے پوچھ لیجئے گا کہ جب وہ یہودی مسجد نبوی میں آیا ہے تو کیا اس وقت بھی کووڈ-19 پھیلا ہوا تھا کہ کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا صرف رسول اور ایک یہودی ہی تھا، باقی کوئی نہیں تھا؟ یقیناً مسجد نبوی میں تمام اصحاب تشریف فرما تھے جن کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا، انہی اصحاب نے تو روایت لکھوائی، انہی اصحاب ہی نے تو روایت لکھوائی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اصحاب کا احترام ضروری ہے کہ اصحاب نے روایت لکھوا دی۔ تو اب جملہ یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ رسول یہودی کو تو بتلا دے کہ میرے 12 کون ہوں گے اور اپنی امت کو نہ بتلائے۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ تو اب پیغمبر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بتا کے نہ جائے، یہ ایک روحانی وراثت ہے رسول کی، جس روحانی وراثت کے ذریعے پوری کائنات کا انتظام چل رہا۔ رسول کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں آئے، پہلے تو یہ کنفیوژن دور کیا جائے ذہنوں سے کہ رسول کوئی تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کوئی سسٹم دے دیا، نہیں۔ رسول انسان کو جو آئین اللہ نے دیا تھا اس آئین پر عمل کروانے آئے۔ یہ فکری مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ایک ایک جملے کو محفوظ کرتے ہیں کہ رسول اس آئین پر، میں نے یہیں پر کسی عشرے میں عرض کیا تھا کہ انسان خود اپنا خالق نہیں ہے، انسان نے خود اپنے کو خلق نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز انسان بناتا ہے، کسی نے کیمرہ بنا لیا، کسی نے سیل فون بنا لیا، کسی نے یہ مائکرو فون بنایا، تو اس کو اختیار ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے آئین بھی بنائے، اس کو اختیار ہے۔ جس نے کیمرہ بنایا اس نے ایک کیٹلاگ بھی ساتھ دیا، ایک بکلیٹ ساتھ میں دے دیا، ایک لیفلیٹ ساتھ میں دے دیا، اور اس لیفلیٹ میں اس نے لکھ دیا کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اسے رکھا کیسے جائے گا، کون سے ٹمپریچر پہ رکھا جائے گا، کون سی چیزوں سے دور رکھا جائے گا، کس کس ماحول میں کیا کیا اس کی احتیاطی تدابیر ہے۔ تو اب جس نے تخلیق کی ہے، جس نے انوینشن کی ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے متعلق آئین ترتیب دے۔ انسان خود اپنا خالق نہیں ہے، اس لیے انسان کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ خود یہ طے کرے کہ اسے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ جیتے رہے آپ، سلامت رہے۔ یہ فیصلہ آباد والوں کا خاصہ ہے کہ میرے فکری جملوں کو بھی آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بات معمولی سی ہو رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ تک یہ جملے پہنچتے ہیں۔ انسان اپنا خالق نہیں ہے تو اسے یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی زندگی گزارنے کے آئین اور اصول طے کرے۔ جو خالق ہے وہی بتائے گا، جو خالق ہے وہی بتائے گا۔ تو اللہ خالق ہے انسانوں کا، تو اللہ بتائے گا کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ چپ ہو گیا، اللہ نے خلق کیا تو اللہ ہی بتائے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں تمہارا خالق ہوں، مجھے بتائے میں نے کون کون سے اجزاء ملائے ہیں تو تم بنے ہو۔ تم سمجھے کہ صرف آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، یہ 4 عناصر ہیں جن سے ملا کے میں نے تمہیں بنایا۔ علی نے کہا اے انسان ذرا اپنے آپ پر غور تو کر، تو اپنے آپ کو عالم اصغر سمجھتا ہے جبکہ تیرے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔
جی آپ سلامت رہے، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ تو انسان کوئی معمولی تخلیق نہیں ہے، اللہ کی براہ راست تخلیق ہے، اور اس تخلیق پر اللہ نے فخر کیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اسی آیت نے بتایا اللہ کے علاوہ بھی کچھ خلق کرنے والے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے انسان کو خلق کر کے فخر کیا ہے، تو اللہ ہی نے بتایا ہے کہ انسان تجھے کیسے زندگی گزارنا ہے۔ مثلا میں صرف ایک گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، صرف ایک گوشہ، اور وہ گوشہ کیا ہے؟ یہ جو دل ہے نا، دل، اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس دل کے جذبات کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ نے انسان میں جذبات رکھے ہیں، جذبات، یہ خالق جذبات بھی اللہ ہے، اور خود جذبات نہیں رکھتا، خود اس کے بعد جذبات نہیں ہیں۔ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے جذبے کو ٹھیس پہنچی، آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو گیا، آپ کو کسی نے خوش کر دیا، آپ کے چہرے پہ بحالی آ گئی۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا آج کچھ مزمحل نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری تو ابھی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو کیسے پتا کہ میں غمزدہ ہوں؟ میں نے تو آپ سے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ غمزدہ ہیں۔ پھر دوسرے دن ملا، میں نے کہا آج تو آپ بڑے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں خوش ہوں؟ اس لیے کہ میں نے جو مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے میں نے آپ کو اب تک بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھئی آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ خوش ہیں۔ ذہین مجمع بیٹھا ہے، یعنی چہرہ بتاتا ہے کہ کب کون خوش ہے اور کب کون ناراض ہے۔ کیسے پتا چلے کہ اللہ کب خوش ہے اور کب ناراض ہے؟ وہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جب دکھائی نہیں دیتا تو اس کا چہرہ ہی نہیں ہے، جب چہرہ نہیں ہے تو کیسے پتا چلے کہ اب خوش ہے اب ناراض ہے؟ تو بندوں کی یہ تکلیف بھی اللہ نے رفع کر دی، کہا کہ مجھے نہ ڈھونڈنا، پردے کھسکانا نہ شروع کر دینا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ اس وقت خوش ہے یا ناراض ہے۔ میں نے ایک چہرے کو اپنا چہرہ کہا ہے، وہ خوش ہو جائے تو میں خوش۔ تو وہ خالق جذبات ہے، جذبات اس نے خلق کیے، اور انسان کے دل میں اس نے وہ جذبات رکھ دیے۔ محبت ایک جذبہ ہے جس کا خالق اللہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے جس کا خالق اللہ ہے۔ چپ ہو گئے آپ؟ نفرت و محبت کا خالق اللہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے محبت کرو، وہی اللہ چاہتا ہے نفرت بھی کرو، وہی اللہ چاہتا ہے کہ نفرت بھی کرو۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ محبت کرو، اسی اللہ نے چاہا کہ نفرت بھی کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب اللہ نے محبت و نفرت کا جذبہ خلق کیا ہے، خالق محبت و نفرت اللہ ہے، تو اب اللہ ہی یہ طے کرے گا کہ کس سے محبت اور کس سے نفرت۔ خود طے نہیں کرو گے تم، انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے نفرت۔ اللہ نے کہا ہم نے بنایا ہے، ہم بتائیں گے کس سے محبت اور ہم بتائیں گے کس سے نفرت۔ ہم اس طرح بتائیں گے کہ ہم نے اپنے دین کے پہلے کلمے میں ہی نفرت و محبت رکھ دی، بلکہ ہم نے تو نفرت پہلے رکھی ہے، محبت بعد میں رکھی ہے۔ نفرت پہلے، محبت بعد میں، اس لیے کہ کلمے میں لا پہلے ہے، لا پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے۔ کیا پہلے بتوں سے نفرت پھر اللہ سے محبت؟ یعنی اگر کسی سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس وقت تک تمہاری محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے دشمنوں سے نفرت نہ کر رہے ہو۔ پتہ نہیں میری بات سمجھی گئی کہ نہیں سمجھی گئی؟ جب تک تو اللہ سے صرف محبت نہیں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے۔ یہ اللہ خالق ہے۔ اس اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کر کے، انسان کو تخلیق کر کے آئین دے دیا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا، تمہیں اٹھنا کیسے، تمہیں بیٹھنا کیسے۔ تم بڑے فریجائل ہو،
اتنا مشکل لفظ نہیں. تم بڑے حساس ہو, بڑے نازک ہو, بڑے فریجائل ہو. تمہیں ہم نے جنت کے لیے بنایا تھا, جنت سے تمہیں بھیجا گیا, تم یہاں آ گئے عالم کثیف میں. تمہیں عادت ہے کہ ہر چیز بغیر مانگے تمہیں مل جائے, لیکن تمہیں یہاں محنت کرنی پڑ رہی ہے. تم ہو بڑے فریجائل, تمہیں اب بڑے نازک طریقے سے, اب بڑے یعنی حساس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. فریجائل ہو. تو اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم ہینڈل کیسے ہو. تمہیں اٹھنا کیسے ہے ہم بتائیں گے, بیٹھنا کیسے ہے ہم بتائیں گے, کھانا کیسے ہے ہم بتائیں گے, پینا کیسے ہے ہم بتائیں گے, تمہیں سونا کیسے ہے ہم بتائیں گے, تمہیں چلنا کیسے ہے ہم بتائیں گے, تمہیں ایک دوسرے سے کیسے زندگی گزارنا ہے ہم بتائیں گے. کتنا کریم ہے اللہ, کتنا شفیق ہے اللہ اپنے بندوں پر. اس نے آسانی پیدا کر دی کہ اب تمہیں کوئی افکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فارمولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایکویشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں بتا رہے ہیں پورا آئین ہم تمہیں کتاب کی شکل میں دے رہے ہیں, اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. اور جب تک تمہیں کتاب سمجھ میں نہیں آتی, کہ جب تک تم اس کے ساتھ کوئی تصویریں نہ دیکھ لو, اس وقت تک تمہیں کتاب سمجھ میں نہیں آتی, جب تک اس کے ساتھ کوئی تصویریں نہ دیکھ لو. تو ہم نے 114 سورے سمجھانے کے لیے 14 کو بھیجا, 14 کو بھیجا. یہ تصویریں ہیں, یہ تمہیں پڑھ کے بتائیں گے اور کر کے بتائیں گے. یہ جیسے عمل انجام دیں تم ویسے ویسے عمل انجام دیتے رہنا, ٹھیک ہے. اس لیے انبیاء کو بھیجا, کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں بھیجا. اس لیے میں نے زحمت کی 5 منٹ آپ کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں, کسی لکڑی کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں, کسی چند روزہ اقتدار کے لیے نہیں. انبیاء آئے تو انسانوں کی روح کی صفائی کے لیے آئے. اسی طرح رسول جب آئے ہیں تو رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے. تو اب آئین قیامت تک کے لیے رسول والا چلے گا. تو اب جو رسول کہے اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہی تو اسلام ہے. دیکھیے کل اسلام یہی ہے, کل اسلام یہی ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو, اور جس چیز سے رسول روکے رک جاؤ. اس کے علاوہ تو کوئی اسلام نہیں. کیوں حسن صادق صاحب, اسلام یہی ہے کہ جس چیز سے رسول روکے رک جاؤ, اور جو دے دے وہ لے لو. تیسری مرتبہ جملہ کہا ہی ہے, 3 مرتبہ تو حجت تمام ہو جاتی ہے, پھر چوتھے کی باری آتی ہے. اور 3 جملوں کے بعد یہ صادق صاحب آئے ہیں, اور میرا موضوع بھی 12 صادقین ہے. تو صادق آتا ہی چوتھی منزل پر ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, آپ کہاں گئے مجھے نہیں معلوم. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو میں نے 3 مرتبہ جملہ کہا کہ جو رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ, جو دے وہ لے لو. تو اب جس چیز سے رسول روکے انسان اس سے نہ رکے تو کافر ہوگا یا نہیں؟ پہلے سب اقرار کرو, کافر ہوگا یا نہیں؟ اور جو رسول دے وہ نہ لے ایسا بھی کافر ہوگا نا. اب بہت سی چیزوں سے روکا تھا, اس کی فہرست الگ ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ رسول غدیر میں کچھ دے رہا تھا. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا, جبریل کا مولا, بوزر کا مولا, کمبر کا مولا, دمست کلندر, دمست کلندر, نعرہ حیدری. تو کل اسلام کا اصول, جو رسول دے وہ لے لو, جس چیز سے روکے رک جاؤ. اب جو رسول دے لیے جاؤ, لیے جاؤ, لیے جاؤ. پھر میں مستدرک سے ایک روایت اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. مستدرک استدراک کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے صحیح روایتیں مل رہی ہیں وہ انہوں نے جمع کی. اور ایک کتاب ہمارے یہاں بھی آ گئی, مستدرک علی الصحیحین. صحاح میں سے کچھ روایتیں جمع کی گئی ہیں, وہ مستدرک علی الصحیحین ہے. اسی طرح امام حاکم نے بھی مستدرک یعنی استدراک کیا کہ جہاں جہاں سے روایتیں صحیح مل گئیں وہ روایتیں انہوں نے جمع کر لی. تو اب ایک روایت انہوں نے اور لکھی, یہ مجھے پڑھنی نہیں روایت, لیکن میں صرف اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں مستدرک کو, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہ امام حاکم لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ
میرے بعد تمہیں بہت تکلیف پہنچائی جائے گی، تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی، لیکن یہ میرے بعد ہوگا. یہ الگ روایت آ گئی. امام حاکم نے لکھا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. ترجمہ کر دوں؟ یہ حدیث سن لی نا آپ نے کہ رسول روئے اور روتے ہوئے کہا یا علی میرے بعد تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی لیکن ہوگا میرے بعد. میں کہتا ہوں کہ جو میرے گھر کی روایتیں ہوتی ہیں وہ میں کبھی اس عام مجمع میں نہیں پڑھتا، لیکن جب امام اہل سنت لکھ دے تو بتانا ضروری ہو جاتا ہے، یاد دلانا بزرگوں کو یاد دلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، مستند حدیث ہے اور شیخین کی شرائط پر پوری اترتی ہے. شیخین کون؟ امام بخاری اور امام مسلم. کہا کہ شیخین کی شرائط پر پوری حدیث اترتی ہے. جو شرائط شیخین نے اسناد حدیث کی مقرر کی ہیں، امام حاکم کہتے ہیں ان اسناد پر پوری اترتی ہے روایت. ولم یخرجاہ. ہاں لیکن یہ بات الگ ہے کہ شیخین نے اس روایت کو لکھا نہیں ہے. بات پہنچ گئی؟ اس کو کہتے ہیں استدراک. تو جہاں جہاں سے درک کیا انہوں نے، جو امام مسلم و امام بخاری کی صحیح الاسناد شرائط پر جو روایتیں اتری انہوں نے جمع کر لی. انہی میں سے ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. سب کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ کہ صحیح الاسناد علی شرط الشیخین. یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر پوری اترتی. انہی میں سے ایک روایت کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی تھی، بیٹھے ہوئے تھے اور علی سامنے تھے اور کہا یا علی صلا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. روایت تو اب آگے بڑھ رہی ہے کہ یا علی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. روایت آگے بڑھی اور یا علی جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تمہاری نافرمانی کی، جس نے تمہاری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب میں نے کیا کہا؟ جو رسول تھے وہ لے لو، جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو دے وہ لے لو. تو اب رسول کی اس حدیث کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. جب رسول نے کہا یہ علی جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو تمہاری نافرمانی کرے گا وہ میری نافرمانی کرے گا، وہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی دے وہ لے لو، جس چیز سے علی روکے رک جاؤ. پیغمبر نے غدیر میں امت کو علی دیا. بات یہاں تک میں نے چھوڑی تھی. پیغمبر نے غدیر میں امت کو علی دیا، اپنی روحانی وراثت علی کے حوالے کی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب پیغمبر تو چلے گئے، علی موجود ہے. جب پیغمبر تھے تو پیغمبر سے پوچھتے کہ آپ کے بعد ولی کون ہوگا، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. تو پیغمبر نے کہا علی. اب پیغمبر چلے گئے، اب علی سے ہی تو پوچھا جائے گا کہ آپ کے بعد کون ہوگا. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام. کسے تو سلامتی کے لیے بابا سے بلند تر سلامات. یہ پیغمبر کا انتخاب ہے. میرے پاس وقت بہت مختصر ہے. یہ پیغمبر کا انتخاب ہے جسے علی کہتے ہیں. بس میرے ساتھ رہنا. یہ انتخاب رسول ہے جسے علی کہتے ہیں. اور انتخاب رسول اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. اللہ نے کہا کہ آج علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے، تو رسول نے کر دیا اعلان. تو علی ہے کون پہلے یہ تو جانو. علی ہے کون کہ جس کو رسول مولا کہہ رہا. کیا یہ معمولی جملہ نہیں تھا جسے آپ نے بڑا ضائع کیا. وہ علی کون ہے جسے خاتم الانبیاء مولا کہہ رہا. وہ علی کون ہے جسے وہ مولا کہہ رہا ہے جو اللہ کے فوراً بعد ہے، جسے محبوب خدا مولا کہہ رہا ہے.
وہ علی کون ہے؟ اس علی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس علی کے 12 بیٹوں 11 بیٹوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر سادات ہوتے ہوئے، سید ہوتے ہوئے، زین العابدین کی اولاد ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر امت سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ دشمنی میں 12 ائمہ کو نہ چھوڑنا۔ ہوگی آپ سے، آپ کو ہم سے کوئی شکایتیں ہوں گی، وہ ہوتی رہے، بھائیوں میں شکایتیں ہوتی ہیں، یہ محبت کا ثبوت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے شکایت میں کہیں اہل بیت کو نہ چھوڑ دیں۔ ہم سے آپ شکایتیں کریں لیکن یہ پڑھتے رہیں کہ اہل بیت کون ہے، یہ یاد رکھیں کہ 12 کون ہے، وہ 12 کہ جن کا تذکرہ شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے بھی کیا، مناقب مرتضوی میں ابو صالح کشفی ترمذی سنی اور حنفی نے بھی کیا، مولانا وحید الزمان نے بھی کیا، کل عرض کر چکا، کنز العمال میں ملا متقی ہندی نے بھی کیا، ارجح المطالب میں سلمان قندوزی نے بھی کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سب نے ان 12 کا تذکرہ کیا، تو آپ ان 12 کو پڑھو کہ ان کی صفات کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، کیوں رسول نے ان 12 کا تذکرہ کیا، کیوں رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قرآن کی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آیت کا تیور تو دیکھیں، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جب زمین زلزلے میں ہوگی اپنے سارے خزانے اگل دے گی، انسان اس سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ زمین کی۔ تو آیت ہی سے سمجھ لیا کرو، بعض اوقات آیت کا تیور ہی بتا دیتا ہے کہ کس تیور کی بات ہو رہی ہے۔ جب زمین زلزلے میں آئی اپنے خزانے اگل دے گی، انسان اس سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، جو اس پر اس کے رب نے وحی کی ہے کہ اپنی خبریں بتا۔ آیت آگئے، لاؤ تفسیر، لاؤ آیت کی، جب مجھے تفسیر آیت کی بتائی جائے، تفسیر آیت کی امام حاکم اور شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی کا ذکر آیا تو مجھے روایت یاد آ گئی، شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی، بہت بڑا نعت گو شاعر بھی ہے اور بہت بڑا سیرت نگار رسول بھی، بہت بڑا تاریخ دان بھی ہے، عالم اہل سنت ملا عبد الرحمن جامی، وہ روایت لکھ رہے ہیں۔ آیت سن لی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جس دن زمین بتائے گی کہ مجھ پر کیا گزری، اور ایسا بتانے کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں، 12 صادقین میرا عنوان اور پہلے صادق کی بات ہو رہی ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ سیدہ عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ذات زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہا کہ بی بی ارشاد فرماتی ہے، ملا عبد الرحمن جامی عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کہتی ہیں کہ شب عروسی جب ہو گئی اور صبح کو دختر رسول اپنے بابا کے پاس آئی اور کہتی ہیں کل میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا بیٹی کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں اور زمین علی سے باتیں کر رہی ہے۔ لکھی کہ رسول کی بیٹی نے کہا کہ میں نے رات دیکھا کہ زمین علی سے باتیں کر رہی ہے۔ رسول آنکھوں میں آنسو سجدے میں گرے، سجدے سے سر اٹھا کر کہا بیٹی تیرا عقد اس احسن ترین انسان سے ہوا ہے کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے جو مشرق و مغرب میں تجھ پر گزرے وہ علی سے بیان کر دے۔
مغرب میں تجھ پر گزرے وہ علی سے بیان کر. نہ پڑھتا میں روایت اگر امام اہل سنت نے لکھا ہوتا. کبھی کبھی ان جملوں پر بھی بول دیا کریں آپ. لکھ دیا کہ زمین علی سے باتیں کرتی ہے. یہ علی ہی سے کیوں باتیں کرتی ہے؟ ایک لفظ کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ زمین تراب ہے اور بیٹی پر جو گزرتی ہے وہ اپنے باپ ہی سے کہتی ہے. تراب پر جو گزرے وہ ابو تراب سے کہے. وہ ابو تراب سے کہے. 12 صادقین رسول نے اعلان کر دیا اور صراحت کے ساتھ کہا پہلا علی آخری مہدی. تو کس لیے؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وہ علی ہے کون جس کا انتخاب رسول جیسا منتخب کر رہا. رسول جیسا منتخب جس علی کا انتخاب کر رہا ہے وہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس نے 13 رجب کو رسول کی زبان چوسی. 13 رجب اس دنیا میں آئے پہلی غذائے علی دہن رسالت. لعاب دہن رسالت پہلی غذائے علی. اور وہ دن اور آخری دن علی سوائے علم کے کچھ نہیں بولے. سوائے علم کے کچھ نہیں بولے. یہ لعاب دہن رسول کا اثر تھا کہ علی جب بولے علم بولے. علی نے جب بات کی تورات و زبور و انجیل و قرآن سے بات کی. اور یہ لعاب دہن رسول کا اثر تھا جو علی کی زبان تک آیا. بتاؤ کیا اثر آیا؟ اجازت ہے بتاؤ. یہ لعاب دہن رسول کا اثر. تم تو صرف سمجھ رہے تھے کہ سلونی ہی لعاب دہن رسول کا اثر ہے. لیکن لعاب دہن رسول کا اثر کہاں کہاں تک گیا اور علی کو کیا کیا اختیار اور اقتدار عطا کیا. کسی نے علی مسند قضا پر بیٹھے تھے اور کسی نے کہا یا علی آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. کیا گستاخیاں ہیں. یہ گستاخیاں صرف آج نہیں ہیں. ان گستاخیوں کا بھی ایک شجرہ ہے. توجہ ہے. ایک تاریخ ہے کہ یا علی آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. وجہ اللہ پر جلال آیا. اللہ کے چہرے پر جلال آیا. جلال کے عالم میں کہا آخری آدمی تک دائیں بائیں آگے پیچھے علی کا جملہ ہے میرا نہیں ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون علی کے جملے کو کیسے محفوظ کرتا ہے. یہ علی ہے. جلال کے عالم میں کہا جیسے اس نے کہا کہ آپ امت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. علی نے کہا دور ہو جائے کتے. انسان تھا. علی نے کہا تو ہو گیا. روایت نے لکھا کہ جیسے ہی علی نے کہا دور ہو جا قومو یا کلب دور ہو جا اے کتے. لکھا یہ ہے کہ وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا. علی کی طرف دیکھ کے بھونکنے لگا. تو آج تک یہ جملہ محفوظ کر لینا جو علی پر اعتراض کرے یہ ہے لعاب دہن رسول کا اثر کہ علی کی زبان کل ہو گئی. جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا. یہ لعاب دہن رسول کا اثر ہے کہ جو علی نے کہا وہ ہو گیا. یہ علی کا انکار نہیں ہوگا یہ رسول کا انکار. اور اگر اس علی کی فضیلت کا اقرار کیا تو گویا رسول کا اقرار کیا. یہ فضائل رسول پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے اگر 12 کا انتخاب کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے. یہ امت کا انتخاب نہیں ہے. رسول امت کا انتخاب ہے. نبی کی امت کا انتخاب ہے. اللہ کے رسول کا انتخاب ہے. اللہ کے کہنے سے انتخاب ہے. تو اب یہ جو لعاب دہن رسول کا اثر ہے وہ علی کی زبان پر منتقل ہوا. اور علی جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا. جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا. تو یہ اثر صرف علی تک ہی نہ رہا. 15 رمضان کو علی کا ایک بیٹا بھی آیا. علی کا ایک بیٹا آیا اور آغوش سیدہ میں آیا اور رسول نے آکے اللہ کے حکم سے اس کا نام حسن رکھا. کہ یہ حسن ہے. حسن جملہ دے رہا ہوں. حسن نام نہیں ہے صفت ہے. بھائی لغت عرب میں حسن اسم نہیں ہے صفت ہے.
اور یہ نام یہ صفت برسا برس سے لغت عرب میں موجود تھی. ابو جہل کے ذہن میں بھی تھا, ابو فلانے کے ذہن میں بھی تھا, کتنے لوگ تھے, سب کے ذہن میں تھا کہ حسن ایک صفت کا نام ہے. لیکن نام موجود تھا, صفت موجود تھی, کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں, کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی. نام موجود ہے, یعنی نام موجود اور انسانوں کی نگاہوں سے غیب میں. چلیے ختم کر دیتا ہوں بات. اس کو کہتے ہیں غیب میں ہونا, موجود ہو نظر نہ آئے. نام موجود لیکن کوئی دیکھ نہیں پا رہا. تو حسن صفت, تو پہلے نام رکھے جاتے تھے, لیکن یہ واحد بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہی صفت اور صفت ہی نام. اس لیے صفت کو نام بنا دیا. کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا, نام رکھ دیا عالم, بڑے ہو گئے جاہل. نام رکھ دیا وکیل, بڑے ہو گئے چور. تو نام کا اثر ضروری نہیں ہے کہ ذات پر ہو. یہاں صفت کو نام بنا کر, حسن کے نام, صفت کو نام بنا کر بتایا کہ حسن جھولے میں بھی حسن ہے, بچپن میں بھی حسن ہے, جوانی میں بھی حسن ہے, زندگی کے ہر گوشے میں حسن ہے. مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے, 12 صادقین میرا عنوان ہے. تو یہ لعاب دہن رسول کا اثر صرف علی تک نہ رہا, بلکہ جہاں جہاں علی نے لعاب منتقل کیا وہ لعاب دہن رسول کا اثر گیا. ادھر علی نے کہا قوموا یا کلب, اے سگے زمانہ دور ہو جا. تو جو علی نے کہا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا. رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا تو علی نے کہا دور ہو جائے کتے. تو جب علی نے کہا تو وہ کتا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے انتخاب پر اعتراض کیا. حسن مصطفیٰ بیٹھے, جوانی کا عالم ہے, اور ایک بار اپنی فضیلت پڑھ رہے. ہم وہ ہے کہ جو شام کو روم بنا دے, روم کو شام بنا دے, دن کو رات بنا دے, رات کو دن بنا دے. اپنی فضیلت پڑھ رہے تھے, ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یہ معاملات تو سنبھل نہیں رہے اور آپ آسمان و زمین کی باتیں کر رہے ہیں. حسن نے دیکھ کر کہا اے عورت, تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ لعاب دہن رسول کا اثر, یہ ان کی فضیلت گویا رسول کی فضیلت پڑھی جا رہی ہے, یہ اور کسی کی فضیلت نہیں ہے. تو اب اسی رسول نے کہا کہ حسن سر سے لے شکم تک مجھ سے مشابہ, اور سینے سے قدموں تک حسین مجھ سے مشابہ. قدموں کی بات گویا رسول نے بتا دیا کہ اگر حسن مجتبیٰ کہیں کسی کو امان نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے تو وہ حسن کی تحریر نہیں, میری تحریر ہے. اور اگر حسین اپنے قدموں سے چلتے ہوئے کربلا چلے جائیں تو وہ حسین نہیں گئے, وہ میں گیا. تو آج 2 محرم کو حسین کربلا نہیں آئے, رسول کربلا آ گئے. پیغام رسول لے کے حسین کربلا میں داخل ہو گئے. آج 2 محرم حسین کربلا میں داخل ہوا. جو مقام امام جعفر صادق ہے وہاں سے حسین کا داخلہ ہوا. اور جس جگہ آج چھوٹی سی نہر فرات اور وہاں پر مقام امام زمانہ ہے, وہ اس لیے مقام وہاں بنا ہے تاکہ یادگار ہو جائے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا, جہاں گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. اور وہ سیدھی سڑک شاہراہ سدرہ کہلاتی ہے, اور وہ باب السدرہ پہ تمام ہوتی ہے. باب السدرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں حسین کی قبر کے سرحانے ایک بیری کا درخت لگا ہوا تھا, جو پہچان تھی کہ بیری کے درخت کے نیچے جو قبر ہے وہ رسول کے نواسے کی قبر ہے. جا کے پڑھنا تاریخ میں کہ رسول نے اپنے دور میں کئی مرتبہ کہا, سمجھ جاؤ گے, حدیث رسول ہے, کئی مرتبہ کہا بیری کا درخت کاٹنے والے پہ لعنت. میں دیکھ رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں, بیری کا درخت کاٹنے والے پہ لعنت.
لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حسین کے قبر کے سرحانے جو بیری کا درخت لگا تھا، جب اسے متوکل نے کٹوا دیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکے کہ حسین کی قبر کہاں ہے، تب معلوم ہوا کہ رسول نے کس پہ لعنت کی۔ وہ باب سدرہ، اور یہیں پر مقام امام زمانہ کہ جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ میرے ذہن میں اس وقت کربلا ہے، میرا دل کٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا کسی طرح مجھے کربلا بلا لے۔ دل تڑپ رہا ہے، یہ پورا برس گزر گیا، ہر سال کربلا جاتا ہوں، لیکن اس سال حسین کے روضے کی زیارت نہ ہوئی، تو سب مل کے کہو کہ سب کو زیارت ہو جائے۔ تو میں تو تصور کر رہا ہوں کہ میں مقام امام زمانہ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ حسین نے دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، گھوڑے پہ گھوڑے، سواری پہ سواری بدلی، سواری آگے نہیں بڑھتی۔ ایک بار حسین اترنے کے بعد خاک کو اپنی مٹھی میں لیا، سونگا، سونگنے کے بعد ایک جملہ کہا جسے کلمہ استرجاع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس قیامت تک ہمیں یہیں رہنا، عباس یہی ہماری خیمہ گاہ، یہی ہماری قیام گاہ، قیامت تک ہماری قیام گاہ یہی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا کہ یہی وعدہ گاہ ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، اللہ نے تحفہ درود و سلام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا حسین وہ جگہ آ گئے، جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئے۔ حسین نے گردن جھکا کے کہا، جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام کہو، اس بندہ عاجز کا سلام، اور میری طرف سے پروردگار کو ادباً یہ پیغام پہنچاؤ کہ پروردگار حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، اپنا وعدہ حسین کو یاد ہے۔ میرے عزیزو، حسین کو وعدہ یاد ہے، تم بتاؤ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ تم سب کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ تم نے عالم ارواح میں یہی وعدہ کیا تھا نا کہ میں فاطمہ کے لال پر گریا کروں گا۔ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ تم یہی کہتے ہو نا جب زیارت بارشہ پڑھتے ہو، یا لیتنی کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان فدا کر دیتے۔ تو جذبہ ہے نا تمہارے اندر جان فدا کرنے کا، تو چند قطرے آنسوؤں کے بہا کے بتاؤ کہ مولا یہ قیمتی ترین شے آپ کے حوالے، مولا جب آپ نے خون مانگا تو ہم خون بھی دے دیں گے۔ یہ سبق سیکھو اصحاب حسین سے، ناصران حسین سے، کہ آج تک جب قبر حسین پر جاتے ہو، جب سلام کرتے ہو تو ایک بار مڑتے ہو جانے جہاں گنج شہیدہ میں حسین کے اصحاب سو رہے ہیں، اور آواز دیتے ہو، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و ابداہ، یا اشفیاء اللہ و ابداہ، یا انصار دین اللہ، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المؤمنین، اور پھر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء، اے زہرہ کے انصار تم پر سلام، اے رسول کے انصار تم پر سلام، اے علی کے انصار تم پر سلام، تم نے حق نصرت ادا کر دیا، اے اصحاب حسین تم نے حق نصرت ادا کر دیا۔ سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر، سلام ہو مسلم ابن اوسجا پر، سلام ہو حر ابن یزید ریاحی پر، سلام ہو ہلال ابن نافع بجلی پر، سلام ہو عابس ابن حبیب شاکری پر، سلام ہو جناب سعید پر، جتنے اصحاب ہیں سب پر سلام ہو۔ حبیب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں دق الباب ہوتا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، ابھی پہلا لقمہ دہن میں رکھا ہے، یہ لکھا یہ ہے کہ لقمہ گلے میں پھنس گیا، گلوگیر ہو گیا۔ جیسے ہی گلوگیر ہوا، حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی قاصد آنے والا ہے، جیسے کوئی پیغام لے کے آنے والا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد۔
حبیب نے جیسے ہی سنا میرے آقا کا قاصد آیا ہے، وہیں کھانے کو چھوڑا، نہ نالین پاؤں میں پہنی نہ سر پہ امامہ پہنا، تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حسین نے آپ کی خدمت میں ایک خط بھیجا ہے۔ حبیب نے خط لیا، خط کھولا، خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے تھے، حبیب رو رہے تھے۔ لکھا تھا اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے اہل حرم بھی ہیں، حبیب اتنی جلدی کرنا پہنچنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو اور میرا سر کٹ چکا ہو۔ مرد فقیر حبیب کے نام، یہ حسین نے کہا رجل فقیر حبیب کے نام۔ حبیب نے رو رو کے خط کو پڑھا، خط کو بند کر دیا، واپس آئے، زوجہ نے پوچھا اس کا قاصد تھا؟ کہا آقا حسین کا قاصد تھا۔ کہا کیوں آیا تھا؟ کہا خط بھیجا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا حسین کربلا آ گئے۔ ذرا اپنے آپ پر بھی سوچا کرو، میں جب یہ مسائل پڑھتا ہوں خود اپنے کو اس مقام پر رکھتا ہوں کہ اگر آج 1442 ہجری میں حسین ہوں اور حسین کہیں کربلا میں گھیر لیے جائیں اور تمہیں پکارا جائے تو کیا تم ایسے ہی بیٹھے ہو؟ یہ آج پکار ہے حسین کی تم سب کے لیے۔ جب بھی حبیب کا یہ خط پڑھا جاتا ہے سمجھ لو تمہیں بلایا جا رہا ہے، تو رو رو کے حسین کو لبیک کہا کرو، مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں۔ زوجہ نے کہا کیا ہے؟ کہا حسین کربلا آ گئے۔ کہا اچھا میرا آقا حسین کربلا آ گیا؟ تو کہا کہ حسین تنہا نہیں ہے، حسین کی بہن زینب بھی ساتھ ہے، اور حسین نے مجھے بلایا ہے، حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ والی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، چلا جاؤں گا تو تمہارا خیال کون رکھے گا، تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ زوجہ نے ایک بار سر کو پیٹا اور کہا اے حبیب فرزند رسول بلائے اور تم میرے بارے میں سوچو۔ اے حبیب میں مٹی پھانک کے جی لوں گی لیکن فاطمہ کے لال کی نصرت بہت ضروری ہے۔ اجرکم اللہ، بس تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تو آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ ضرور مار لینا، ماتم ضرور کر لینا۔ حسین کے اصحاب کا تذکرہ، جیسے نوجوان رو رہے ہیں، سر پیٹ پیٹ کر رو رہے ہیں، خدا ان کے جوانیوں کی حفاظت فرمائے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا تمہارے گھر کی تمام پریشانیوں کو رفع فرمائے۔ حسین کی بہن کے صدقے میں اب تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے۔ ایک بار حبیب نے کہا اے نیک وقت میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کیا تیرے اندر بھی وہی جذبہ ہے میرے بعد جی لے گی؟ تو آج امتحان میرا بھی اور تمہارا بھی ہے کہ اگر فرزند رسول بلائے تو کیا اپنے گھر والوں کے لیے سوچو گے یا حسین کے گھر والوں کے لیے سوچو گے؟ ایک بار حبیب نے کہا میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، غلام سے کہا جاؤ ذرا کچھ پرپیچ راستوں سے خاموشی سے میری سواری کے گھوڑے کو وہاں لے جا کے کھڑے کر دو کہ جہاں کھیت کھلیان ہے کوئی دکھائی نہ دے، وہاں میرا انتظار کرو، میں یہاں سے آ رہا ہوں۔ حبیب کا غلام حبیب کی سواری کو لے کے کھیتوں میں جا کے بیچ میں کھڑے ہو گیا۔ ادھر حبیب تیاری کر رہے تھے، حبیب کو وہاں پہنچنے میں دیر ہوئی، غلام کے پاس سواری کے پاس پہنچنے میں دیر ہوئی۔ ادھر غلام اپنے آقا کے گھوڑے کے پورے جسم پر مالش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں دبا دبا کے کہہ رہا تھا اے میرے مالک کی سواری کے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کروں۔ یہ غلام جملہ کہہ رہا تھا کہ حبیب آ گئے۔ حبیب نے یہ جملہ سنا، منہ پہ تماچے مار کر کہا ارے فرزند رسول پر یہ وقت آ گیا، فرزند رسول پر یہ وقت آ گئے۔ گھوڑے پر بیٹھے حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حسین تمام علم اکٹھا کر رہے تھے، کہا یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یہ میمنے کا علم، یہ میسرے کا علم۔ ایک علم حسین نے الگ رکھ دیا۔ اصحاب نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا اٹھانے والا بس ابھی آیا ہی چاہتا ہے، ابھی آیا ہی چاہتا ہے۔ جیسے یہ کہا تھا سامنے سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے۔ چاروں طرف سے اصحاب نے حبیب کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد مبارکبادی کا شور بلند ہوا۔ یہ شور بی بی زینب کے کان تک پہنچا۔ کہا فضہ کون آ گیا؟ کہا حبیب آ گیا۔ کہا جاؤ حبیب سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ سن لیا جملہ تم نے؟ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں مسلم ابن اوسجا، حسین تنہا گئے
مسلم کے لاشے کو اٹھایا، ابھی آخری دم باقی ہے، آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، اور لا کے مقتل میں لاشے کو لٹایا، حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، ابن اوسجہ کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر حسین نے رکھا، ابن اوسجہ کے بالوں کو صاف کر رہے ہیں، اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک بار حبیب سرہانے کھڑے تھے، کہا ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ، کچھ دیر بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، لیکن شریعت کے قانون کے تحت جاتے جاتے اگر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہو تو مجھے وصیت کر دو، کیونکہ میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ اب خدا کی قسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلام ہو اصحاب حسین پر۔ جاتے جاتے جیسے ہی حبیب نے پوچھا مسلم کوئی وصیت ہے، تو راوی کہتا ہے ایک بار ابن اوسجہ نے کپ کپاتی ہوئی انگشتری شہادت کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا حبیب میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال کرنا۔ ختم ہو گئی بات۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ مسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے آنکھ بند کی، دیکھا خیمہ گاہ سے ایک 9 برس کا بچہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ بچہ تیزی سے میدان جنگ کی طرف چلا۔ حسین نے کہا عباس اس بچے کو پکڑ کے لاؤ، ایسا نہ ہو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ جائے۔ عباس آگے بڑھے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بچہ مچل رہا تھا۔ آقا مجھے جانے دو، آقا مجھے جانے دو۔ حسین نے کہا لاؤ بچے کو میری گود میں بٹھاؤ۔ بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، رخسار چوم کر کہا کس کے بیٹے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے رو کر کہا یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے، میں مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں۔ حسین نے چیخ کر کہا بیٹے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا ہی غم کم تھا کہ تم بھی میدان میں جا رہے ہو۔ بیٹے نے کہا آقا اسی ماں نے تلوار لگا کے بھیجا۔